الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سبق اسکرین پر نظر آ رہا ہے وہی سبق ہم لوگوں کو پڑھنا ہے، اور وہ ہے فصل فی بطلان الوصیہ. فصل فی بطلان الوصیہ. پہلے میں عبارت پڑھ لوں گا، اس کے بعد پھر ترجمہ کر پھر اس کی شرح کی طرف آگے بڑھیں گے. فصل فی بطلان الوصیہ. اذا بطلت الوصیۃ او بعضها رجع الى الورثہ فلو وصى ان يشترى عبد فلو وصى ان يشترى عبد زيد ب100 فيعتق فمات ولم يبعه سيده فال100 للورثة. وإن وصى ب100 تنفق على فرس حبيث فمات الفرس فهي للورثة. ولو وصى أن يحج عنه زيد ب1000 فلم يحج فهي للورثة. وإن قال الموصى له أعطوني الزائدة على نفقة الحج لم يعطى شيئا. ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية رد إلى الورثة. ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية. ولو وصى لوارثه ولأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس ويوقف سدس الوارث على الإجازة. فصل وصیت کے باطل ہونے کے بارے میں. فصل وصیت کے باطل ہونے کے بارے میں. اذا بطلت الوصیۃ، جب وصیت باطل ہو جائے، او بعضها، یا اس کا بعض حصہ باطل ہو جائے، رجع الى الورثۃ، تو وہ لوٹ جائے گی، یعنی وصیت کیا ہوا مال لوٹ جائے گا وارثوں کی جانب. جب وصیت باطل ہو جائے یا اس کا بعض حصہ باطل ہو جائے تو وہ وارثوں کی جانب لوٹ جائے گا. فلو وصى ان يشترى عبد زید، اگر وہ وصیت کرے کہ زید کا غلام خریدا جائے ب100، 100 ریال یا 100 درہم میں، 100 میں یعنی ریال ہو یا درہم ہو. فیعتق، اور آزاد کیا جائے. فماتا، اور وہ مر جائے. او لم یبعہ سیدہ، یا اس کا آقا اسے فروخت نہ کرے. فالمئۃ للورثۃ، تو وہ 100 وارثوں کے ہوں گے. اگر وہ وصیت کرے کہ زید کا غلام 100 ریال یا درہم میں خریدا جائے اور اسے آزاد کیا جائے، اور وہ غلام مر جائے یا اس کا آقا اسے فروخت نہ کرے، تو 100 درہم یا ریال وارثوں کے ہوں گے. وَإِنْ وَصَّى ب100، اور اگر وہ وصیت کرے 100 ریال یا 100 درہم کی. وَإِنْ وَصَّى ب100 تُنْفَقُ عَلَى فَرَسٍ حَبِيثٍ، جو کسی روکے ہوئے غلام، حبس سے ہے، اس کے معنی روکنے کے ہیں، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جہاد کے لیے وقف کیا ہوا گھوڑا، اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے وقف کیا ہوا گھوڑا اس سے مراد ہے. اگر وہ وصیت کرے کہ کسی وقف کیے ہوئے گھوڑے پر 100
درہم یا دینار خرچ کیے جائیں، فما تلفرسو، اور وہ گھوڑا مر جائے، فہی للورثتی، تو وہ 100 ریال یا درہم وارثوں کے ہوں گے۔ ولو وصى ان يحج عنه زید بألف فلم يحج فهي للورث، اور اگر وہ وصیت کرے کہ زید اس کی جانب سے 1000 ریال یا 1000 درہم میں حج کرے اور وہ حج نہ کرے تو وہ رقم وارثوں کی ہوگی۔ اگر وہ وصیت کرے کہ زید اس کی جانب سے 1000 ریال یا 1000 درہم میں حج کرے اور وہ حج نہ کرے تو وہ وارثوں کی ہوگی۔ وَإِنْ قَالَ الْمُوصَى لَهُ أَعْطُونِي الزَّائِدَ عَلَى نَفَقَةِ الْحَجِّ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا، اور اگر جس کے لیے وصیت کی گئی ہے موسیٰ لہو کہے کہ مجھے حج کے نفقے سے، حج کے اخراجات سے کچھ زیادہ دو، تو اسے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ لم یعطا شیئا، تو اسے زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ وَإِنْ قَالَ الْمُوصَى لَهُ أَعْطُونِي الزَّائِدَ، اور اگر موسیٰ لہو جس کے لیے وصیت کی گئی ہے وہ کہے کہ مجھے زیادہ دو، اخراجات سے زیادہ دو، علی نفقۃ الحج، حج کے خرچے سے زیادہ دو، لم یعطا شیئا، تو اسے نہیں دیا جائے گا۔ ولو مات الموصى له قبل موت الموصي، اور اگر جس کے لیے وصیت کی گئی ہے وہ وصیت کرنے والے کی رشوت کرنے والے سے پہلے ہی مر جائے، ولو مات الموصى له قبل موت الموصي، اور جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے وہ وصیت کرنے والے سے پہلے مر جائے، او رد الوصیت، یا اس وصیت کو وہ لوٹا دے، وصیت کو قبول نہ کرے، رد الی الورثۃ، تو وہ وصیت یا وصیت کا مال وہ وارثوں کے پاس لوٹ جائے گا۔ ولو وصى لحی ومیت، اور وہ کسی ایسے کے بارے میں وصیت کرے جس میں جو زندہ ہے اور مردہ ہے، یعنی وہ کسی زندے اور مردے کے حق میں وصیت کرے، اور وہ کسی زندے اور مردے کے حق میں وصیت کرے، فللحی نصف الوصیت، تو زندے کو وصیت کا آدھا مال مل جائے گا، تو زندے کو وصیت کا آدھا مال مل جائے گا۔ ولو وصى لوارثه واجنبی، اور وہ اپنے کسی وارث اور اجنبی کے حق میں وصیت کرے، اگر وہ اپنے کسی وارث اور کسی اجنبی کے حق میں وصیت کرے، بثلث مالہ، اپنے 1/3 مال کی، فللاجنبی السدس، تو اجنبی کو اس کے مال کا 6واں حصہ ملے گا، ویوقف سدس الوارث علی الاجازۃ، اور 6واں حصہ، وارث کا 6واں حصہ وہ وارثوں کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ اب اس کی شرح کی طرف آئیے۔ فصل فی بطلان الوصیت، وصیت کے باطل ہونے کے بارے میں۔ فصل ایک ہی باب کے مختلف مسائل پر مشتمل ہوتی ہے، فصل ایک ہی باب کے مختلف مسائل پر، مختلف لیکن ایک مستقل مسئلہ، فصل ایک ہی باب کے مختلف لیکن مختلف مستقل مسائل پر مبنی ہوتی ہے، اس میں ایک ہی مسئلے کے بارے میں مختلف باتیں مذکور ہوتی ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے ہم کئی بار اس کو ذکر کر چکے ہیں۔ وصیت کے باطل ہونے کے بارے میں کہ کن حالات میں وصیت باطل ہوتی ہے اور اس سے متعلق احکام باطل ہو جاتے ہیں۔ بعض حالات ایسے ہیں جس میں جو وصیت کی گئی ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، لہذا جب وصیت باطل ہوگی تو اس سے متعلق جو احکام ہیں وہ بھی باطل ہو جاتے ہیں۔ ان حالات میں سے چند حالات یہ بھی ہیں کہ موسیٰ لہو، جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے، وہ موسی سے پہلے مر جائے۔ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وصیت کے کچھ ارکان ہیں، ایک موسی ہے وصیت کرنے والا، ایک موسیٰ لہو ہے جس کے لیے وصیت کی گئی، اور ایک موسیٰ بہ ہے جس چیز کی وصیت کی گئی، اور چوتھا رکن ہے صیغہ، جس صیغے سے وصیت کی گئی،
جن الفاظ سے وصیت کی گئی. تو وصیت کے باطل ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ موسیٰ لہو موسی سے پہلے مر جائے. دوسرا یہ کہ جو موسی ہے وہ اپنی وصیت کو باطل کر دے، وہ کہے کہ میں نے وصیت کی تھی لیکن میں وصیت واپس لیتا ہوں. وصیت کے باطل ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ موسی اپنے وصیت کو واپس لے لے. ایک صورت یہ بھی ہے کہ وصیت کسی شرط پر معلق کرے، ایسی شرط جو پوری نہ ہوئی. مثال کے طور پر وہ کہے کہ میں زید کے حق میں اتنے درہم کی، اتنے ریال کی، اتنے ڈالر کی وصیت کرتا ہوں اگر یہ کام وہ پورا کر لے. یعنی وہ فلاں امتحان میں مثلا فلاں امتحان میں وہ پاس ہو جائے، لیکن وہ شرط پوری نہیں ہوئی تو بھی وصیت باطل ہو گئی. تو وصیت کے باطل ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ وصیت کو کسی شرط پر معلق رکھے اور وہ شرط پوری نہ ہو. وصیت کے باطل ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ موسیٰ لہو وصیت کو قبول نہ کرے، جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے وہ اس وصیت کو قبول نہ کرے. وصیت کے باطل ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ موسیٰ لہو موسی کو قتل کر دے. اس نے وصیت کی تھی کسی شخص کے حق میں اور بعد میں اسی شخص نے جس کے حق میں وصیت کی تھی اسے قتل کر دیا، تو وہ محروم ہو جائے گا، اس کے حق میں وصیت پوری نہیں ہوگی. تو یہ چند صورتیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کچھ صورتیں ہیں تو اس سبق میں ہم پڑھیں گے تو ساری باتیں انشاءاللہ واضح ہو جائیں گی. اذا بطلت الوصیۃ او بعضها رجع الى الورثۃ. پہلے وہ بنیادی حکم بتا دے رہے ہیں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہ جب وصیت باطل ہو جائے یا وصیت کا کچھ حصہ باطل ہو جائے، پوری کی پوری وصیت باطل ہو گئی یا یہ کہ اس کی جو وصیت تھی اس میں سے کچھ تو ٹھیک ہو گئی لیکن کچھ باطل ہو گئی، تو اب اس کا کیا ہوگا؟ وصیت جو باطل ہو گئی اس مال کا اور اس وصیت کے کچھ حصہ جو باطل ہو گیا اس مال کا کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ رجع الی الورثۃ، تو وہ مال وارثوں کے پاس لوٹ جائے گا، کیونکہ اصل تو مال وارثوں ہی کا ہے، لیکن دوسروں کو جو مال دیا جا رہا تھا وہ وصیت کی وجہ سے دیا جا رہا تھا. جب وصیت باطل ہو گئی یا اس کا کچھ حصہ باطل ہو گیا تو ظاہر ہے کہ وہ مال اپنے اصل کی طرف لوٹ جائے گا، اس کے جو اصل مستحق ہیں وارث انہی کی طرف لوٹ جائے گا. فَلَوْ وَصَّى أَنْ يُشْتَرَى عَبْدُ زَيْدٍ بِمِئَةٍ فَيُعْتَقُ فَمَاتَ. اگر وہ وصیت کرے کہ زید کا غلام 100 دینار یا درہم میں خریدا جائے اور اسے آزاد کر دیا جائے، وہ کہے کہ میری وفات کے بعد زید کے غلام کو میرے مال میں سے 100 درہم لے کر زید کے غلام کو خریدا جائے اور اس کو آزاد کر دیا جائے. وہ فما تھا لیکن وہ غلام مر گیا. او لم یبعہ سیدہ، یا اس غلام کا جو آقا تھا اس نے اسے نہیں بیچا، وہ اس نے کہا کہ میں نہیں بیچتا. فالمیئۃ للورثۃ، تو وہ 100 ریال یا درہم یہ وارثوں کے ہوں گے، وہ پھر وارثوں کے پاس لوٹ جائیں گے. ایک صورت ہو گئی وصیت کے باطل ہونے کی. اور ایک صورت ہے وَإِنْ وَصَّى بِمِئَةٍ تُنْفَقُ عَلَى فَرَسٍ حَبِيثٍ، اور وہ وصیت کرے 100 دینار یا درہم کی جو کسی اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں وقف کیے ہوئے گھوڑے کے لیے کہ فَمَاتَ الْفَرَسُ، اور وہ گھوڑا مر گیا، فَهِيَ لِلْوَرَثَةِ، تو وہ مال وارثوں کا ہوگا. یعنی اس نے وصیت کی کہ میرے مال میں سے میری وفات کے بعد 100 دینار یا درہم لیے جائیں اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں وقف کیا ہوا جو گھوڑا ہے اس گھوڑے پر خرچ کیے جائے، مثال کے طور پر اس کے چارے کے لیے اس پر خرچ کیے جائے. لیکن وہ گھوڑا مر گیا تو وہ مال پھر وارثوں کا ہو جائے گا. وَلَوْ وَصَّى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ زَيْدٌ بِأَلْفٍ، اور اگر وہ وصیت کرے کہ زید اس کی جانب سے 1000 ریال یا 1000 درہم میں حج کرے، فلم یحج، اور وہ حج نہ کرے، فہی للورثۃ، تو وہ مال وارثوں کا ہوگا. یعنی اس نے یہ وصیت کی کہ میری وفات کے بعد میرے مال میں سے زید کو 1000 درہم یا ریال دیے جائیں اور وہ میری جانب سے حج کرے. اگر زید
حج نہ کر سکے یا نہ کرے تو اس صورت میں وہ مال پھر وارثوں کے پاس لوٹ کر آ جائے گا۔ 1000 درہم اس نے جو ہے خاص کیے تھے۔ اب اس میں اہل علم کہتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ 1000 ریال یا 1000 درہم جو اس نے خاص کیے ہیں، اگر اس نے شخص کو متعین کیا کہ فلاں شخص کو ہی دیے جائیں، فلاں شخص کو 1000 درہم دیے جائیں، تو ایسی صورت میں اگر اخراجات زیادہ بھی ہوتے ہیں، اخراجات اگر زیادہ بھی ہوتے ہیں تو اس صورت میں اس کو 1000 درہم دیے جائیں گے، کیونکہ وہ چاہ رہا ہوگا، کیونکہ اس نے کہا کہ فلاں شخص میری طرف سے، فلاں شخص کو میری طرف سے میرے مال میں سے 1000 درہم یا ریال دیے جائیں تاکہ وہ میری طرف سے حج کرے۔ تو ہو سکتا ہے وہ چاہ رہا ہوگا کہ حج کے اخراجات سے زیادہ کی اس نے جو وصیت کی ہوگی وہ یہ چاہ رہا ہوگا کہ اسے فائدہ پہنچائے، اس سے فائدہ پہنچائے۔ لیکن اگر وہ یہ وصیت کرے کہ میرے مال میں سے میرے بعد حج کیا جائے، تو ایسی صورت میں پھر وہ 1000 کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اخراجات جو ہوں گے اتنا ہی اس میں سے خرچ کیا جائے گا جو اس نے جو ہے خرچ کیا ہے، یعنی جتنا اس نے وصیت، جتنا اس نے جو ہے حج کے لیے کہا ہے، تو حج کے لیے جو خرچ ہوتا ہے اتنا ہی اس میں سے لیا جائے گا۔ اگر وہ وصیت کرے کہ میری جانب سے زید 1000 ریال یا درہم کے بدلے میں حج کرے لیکن وہ حج نہ کرے، تو وہ مال پھر وارثوں کا ہوگا۔ اس کی موت ہو جائے یا پھر وہ حج کے لیے جا نہ سکے، جانے سے انکار کر دے، تو ایسی صورت میں وہ مال وارثوں کا ہوگا۔ وَإِنْ قَالَ الْمُوسَى لَهُ آتونی الزَّائِدَ عَلَى نَفَقَةِ الْحَجِّ لَمْ يُعْطَى شَيْئًا، اگر موسیٰ لہو جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے وہ کہے کہ حج کے جو اخراجات ہیں اس سے مجھے زیادہ دو، تو اسے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وصیت اس کے حق میں اتنی ہی کی ہے، یا تو حج کرنے کی ہے یا پھر 1000 درہم یا ریال کی ہے۔ اس سے زیادہ کا مطالبہ کیا کرے تو وہ مطالبہ پورا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وصیت کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ وَلَوْ مَاتَ الْمُوسَى لَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوسِي، اگر موسیٰ لہو موسی کی موت سے پہلے مر جائے، جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے وہ وصیت کرنے والے سے پہلے مر جائے، اور رد الوصیت، یا موسیٰ لہو وصیت کو لوٹا دے، انکار کر دے، قبول نہ کرے، رد الی الورثتی، تو وہ مال وارثوں کے پاس لوٹ جائے گا۔ کیونکہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وصیت یہ موت کے بعد تبرع کرنے کے ہیں، موت کے بعد تبرع کرنے کے ہیں۔ جب وہ موسی جس نے وصیت کی گئی ہے اس کی موت کے بعد وہ باقی ہوں گے، جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے موسیٰ لہو اس کی موت کے بعد باقی رہے، تب وہ مال کا مستحق بنے گا۔ لیکن اگر موسی کی زندگی ہی میں موسیٰ لہو کی موت ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ اس مال کا مستحق نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر موسیٰ لہو موسی کی موت سے پہلے مر جائے یا وصیت کو لوٹا دے تو وہ مال وارثوں کے پاس لوٹ جائے گا۔ وَلَوْ وَصَّى لِحَيٍّ وَمَيِّتٍ، اور اگر وہ ایک زندہ اور ایک مردہ کے حق میں وصیت کرے، اس نے زید اور عمرو کے بارے میں وصیت کی کہ دونوں کو 1000 ریال یا درہم دیے جائیں۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ عمرو بھی زندہ ہے، اس کو پتا نہیں تھا کہ عمرو کی وفات ہو گئی، تو وہ وصیت کیا 2 اشخاص کے حق میں۔ اس کی وفات کے بعد دیکھا گیا تو ایک شخص تو زندہ تھا اور دوسرا شخص زندہ نہیں تھا، تو اب اس کی وصیت ایسے 2 اشخاص کے بارے میں ہو گئی جس میں ایک زندہ ہے اور ایک مر چکا ہے۔ فَلِلْحَيِّ نِصْفُ الْوَصِيَّةِ، تو اس کی وصیت، مثال کے طور پر اگر وہ یہ وصیت کرے کہ میرے مال میں سے 3000 ریال یا 3000 درہم زید اور عمرو کو دیے جائیں، لیکن اس کی وفات کے بعد انہیں پتا چلا کہ عمرو تو وفات پا چکا ہے، عمرو کی وفات ہو گئی ہے، تو 3000 کا جو آدھا ہوگا وہ تو اس کو دے دیا جائے گا زید کو، وہ زندہ ہے، لیکن باقی جو آدھا ہوگا وہ پھر وارثوں کے پاس لوٹ جائے گا۔ تو اگر وہ وصیت کرے کسی زندہ اور کسی مردے کے حق میں، تو
وصیت کا جو نصف حصہ ہے وہ وارثوں کو لوٹے گا، اور باقی جو نصف حصہ ہے وہ کہاں جائے گا؟ وصیت کا جو نصف حصہ ہے وہ اس زندہ شخص کو دے دیا جائے گا، تو باقی جو حصہ ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ وارثوں کے پاس لوٹ کر آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وصیت کا بعض حصہ باطل ہوا، بعض حصہ اس وجہ سے وہ وارثوں کے پاس لوٹ گیا۔ ولو وصى لوارثه ولأجنبي، اور اگر وہ وصیت کرے اپنے وارث کے حق میں اور کسی اجنبی کے حق میں، اس نے وصیت کی کہ میرا فلاں بیٹے کو اور فلاں اجنبی کو، ان دونوں کو 3000 ریال دیے جائیں، تو اس کی وصیت ایک وارث کے لیے بھی تھی، ایک اجنبی کی بھی تھی۔ کس کی وصیت کی 3000 ریال؟ یہ نہیں ہے، بلکہ ثلث مال ہی، اپنے ثلث مال کی، اپنے ایک ثلث مال کی وصیت کی اس نے۔ اگر وہ وصیت کرے اپنے ایک وارث اور ایک اجنبی کے لیے اپنے ایک تہائی مال کی، کہ میری وفات کے بعد میرے فلاں بیٹے اور فلاں میرے دوست کو میرا ایک تہائی مال دیا جائے، فللأجنبی کی السدس، تو ظاہر ہے کہ وارث کے حق میں وصیت قبول نہیں ہوگی، تو اجنبی کو ثلث میں سے سدس دے دیا جائے گا، کیونکہ کسی مال کے 3 حصے کریں گے تو ایک تہائی ہوتے ہیں، لیکن کسی مال کے 6 حصے کرتے ہیں تو وہ اس میں ایک حصہ سدس کہلاتا ہے۔ کسی مال کے اگر ہم 3 حصے کرتے ہیں تو اس کا ایک حصہ تہائی کہلاتا ہے، لیکن کسی مال کے اگر 6 حصے کرتے ہیں تو اس کا ایک حصہ سدس کہلاتا ہے۔ تو ایک سدس میں کتنے ہوتے ہیں؟ 2 سدس ہوتے ہیں۔ کسی مال کے 6 حصے کیجئے آپ، تو 2 حصے ایک تہائی ہو گئے، پھر 2 حصے ایک تہائی ہو گئے، پھر 2 حصے ایک تہائی ہو گئے۔ تو اس طرح ایک سدس میں کتنا مال ہوتا ہے؟ 2 سدس ہوتا ہے، 2 سدس ہوتا ہے، یعنی چھٹا مال۔ تو اب اس کی جو وصیت ہے وہ ایک سدس کی ہے، لیکن اس میں سے ایک حصہ ایسا ہے جسے پورا کیا جائے گا، اور ایک حصہ ایسا ہے جسے پورا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اجنبی کے لیے تو اس کی وصیت پوری کی جائے گی، لیکن وارث کے لیے پوری نہیں کی جائے گی۔ تو ایسی صورت میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اجنبی کو سدس دے دیا جائے گا۔ اب دوسرا جو سدس ہے وہ یوقف سدس الوارث علی الاجازت، اور وارث کا جو سدس ہے وہ اجازت پر موقوف رہے گا۔ کس کی اجازت پر؟ وارثوں کی اجازت پر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ان اللہ قد اعطى كل وارث حقه فلا وصیۃ لوارث، اللہ تبارک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وارث کو اس کا حق دے دیا ہے۔ وراثت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحدید کر دی ہے کہ فلاں کو اتنا ہوگا، فلاں کو اتنا دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، لہذا وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک دوسری حدیث میں ہے لا وصیت لوارث الا ان یشاء الورثہ، کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی مگر یہ کہ وارث اس کو قبول کرے، وارث اس کو قبول کرے۔ تو گویا وارث کے حق میں اگر کوئی وصیت کرتا ہے تو وہ مطلق طور پر نامنظور نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ وارث اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر وارث راضی رہتے ہیں تو اسے پورا کیا جائے گا۔ تو لہذا علماء کا ایک قول یہ ہے، اور یہی قول راجح بھی ہے، کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی وارث کے حق میں وصیت کرے گا تو اس وصیت کو پورا کرنا نہ کرنا یہ وارثوں کی مرضی پر ہوگا۔ اگر وارث اسے پورا کرنا چاہیں گے، وارث اسے قبول کر لیں تو وہ پورا کیا جائے گا، اگر نہیں تو پھر وہ وصیت باطل ہو جائے گی۔ تو یہاں اس شخص نے جو وصیت کی تھی اپنے ایک تہائی مال کی، اپنے ایک وارث کے حق میں اور ایک اجنبی کے حق میں، اجنبی کے حق میں تو پوری کی جائے گی اور ایک سدس دے دیا جائے گا۔ اب باقی جو دوسرا سدس ہے یہ وارث کا ہے، لیکن وہ اسی وقت اسے دیا جائے گا جبکہ دوسرے جو وارث ہیں وہ اس پر راضی ہو جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وَيُوقَفُ سُدُسُ الْوَارِثِ عَلَى الْإِجَازَةِ، اور وارث کا جو سدس ہے وہ وارثوں کی، ورثہ کی اجازت پر موقوف کر دیا جائے گا۔ یہ کچھ شکلیں ہیں وصیت کے باطل ہونے کی، کہ کن حالتوں میں وصیت باطل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ جو ہے کچھ سوالات کر سکتے ہیں، ایک 5 منٹ، اس کے بعد ہم کلاس ختم کریں گے۔